محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 تک 42 تک ہم پڑھ چکے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے مخاطب فرما رہا ہے، اور جیسے کہ ہم گزشتہ بیانوں میں بتائے ہیں کہ یہ اصل نام بنی اسرائیل کا لے کر اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، اور اس میں جو غلطیاں وہ لوگ کرتے تھے اس سے ان کو منع فرما رہا ہے۔ اور یہ ایک واسطے سے یہ نصیحت اس امت کے لیے بھی ہے، امت محمدی علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم وآلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس میں ایفاء عہد کی بات کر رہا ہے، نعمتوں کو یاد کرنے کی بات کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان، قرآن پر ایمان لانے سے متعلق بات کیا، اور حق اور باطل کو خلط ملط نہیں کرنا، مکس اپ نہیں کرنا، اس سے متعلق بات کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی مزید حکم فرماتا ہے، اور آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اقیمو قائم کرو، جمع کا صیغہ ہے، ہم بتائے تھے اقم واحد ہے، اقیمو جمع ہے، اقیمو الصلاۃ نماز قائم کرو، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، اقیم الصلاۃ۔ اور جیسا کہ بتایا کہ نماز قائم کرنے کا جو معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پابندی سے پڑھنا، نماز اچھے طریقے سے پڑھنا، جیسا پڑھنا ہے حاضر، دل کو حاضر کر کر جیسا پڑھنا ہے، یعنی دل بھی اچھی طریقے سے حاضر رہنا ہے، جسم کی حرکات بھی اس میں اچھی طرح سے رہنا ہے، اور پابندی کا بھی اس میں اہتمام ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل و جان سے حاضر ہونا، جو اقیم الصلاۃ۔ پھر آگے فرماتا ہے وآتوا الزکاۃ، آتا واحد ہے، اس کا آتو، یہ آتی واحد کے لیے کہیں گے فعل امر رہے گا، آتی لاؤ، آتی لاؤ، آتو لاؤ تم سب، جمع ہے، آتوا الزکاۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر غریبوں کا خیال کرنا ہے، یہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے اپنا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، نمبر ایک مال پاک ہو جاتا ہے، اور نمبر دو مال پاک ہونے کی وجہ سے مال محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ جب غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ان سے دعائیں ملتی ہے، اور وہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بلیات کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مال جب انسان سب سے، اس فتنۃ امتی المال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا امتحان مال میں ہوتا ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ یہ ہر امت میں الگ الگ آزمائش تھے، الگ الگ چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزمایا تھا، اس امت میں، امت محمدی میں علی صاحبہا وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، اس امت میں جو ہے سب سے بڑا امتحان مال ہے، اور مال کے لیے انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ مال ہی سب سے طاقتور چیز ہے، مال ہی سب سے وہ ہے، اور مال کے لیے یعنی لوگ اپنا ایمان بیچنا تیار ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق یا رشتہ داروں کو قتل کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں مال کے لیے۔ مال اتنی خطرناک چیز ہے یہ، تو جب اس کو نکالنے کی بات آتی ہے، یہ کب خطرناک ہوتا ہے؟ جب مال دل میں آتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین بڑی اچھی باتیں لکھی، ہمارے بزرگوں کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مال ہمیشہ جیب میں رہنا چاہیے، دل میں نہیں رہنا چاہیے۔ دل میں اللہ تعالیٰ رہنا ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالی کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور مال کی جگہ جیب ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب مال دل میں آ جاتا ہے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سارا فساد ہوتا ہے۔ اگر انسان مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، تو مال بھی صاف ہوتا ہے، مال محفوظ بھی ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، جسم کی بھی حفاظت ہوتی ہے اس کے اندر۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ صدقہ کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اس سے علاج بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھی ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس سے دل صاف ہوتا ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ،
صدقے کے ذریعے اپنے کیا کہتے ہیں بیماروں کا علاج کرو، اور مال خرچ کرنے سے بخالت جو ہوتی ہے، انسان کے دل میں ایک بخالت ہوتی ہے، کنجوسی ہوتی ہے، وہ کنجوسی ختم ہوتی ہے جب آدمی دینے کا عادی ہوتا ہے، تو کنجوسی ختم ہوتی جس کی وجہ سے اس کا دل اچھا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ تزکیہ سے ہے نا، یہ صاف کرنے والی چیز ہے۔ زکوٰۃ اگر جسم میں ہو تو جسم صحت مند ہو جائے، یعنی جسم سے خراب چیزیں نکل کر چلے جانا، یہ زکوٰۃ سے جو ہے کیا کہتے ہیں، جسم اچھا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال اچھا ہوتا ہے، مال کا میل نکل جاتا ہے، مال اچھا پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ سے دل کا میل نکل جاتا ہے اور دل پاک اور اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا اور ارکع رکوع کر، کمر میں سے جھکنے کو رکوع کرنا کہتے ہیں۔ کمر میں سے اگر کوئی آدمی گردن جھکانے کو رکوع نہیں کہیں گے، لیکن اگر کمر میں سے کوئی آدمی جھک رہا ہے تو اس کو رکوع کہتے ہیں۔ ارکع حکم ہے، یہ رکوع کر، جھک، جی ارکعو جھک جاؤ، رکوع کرو، مع ساتھ کے ساتھ، الراکعین، راکع کہتے ہیں رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا ساجد، پانی پینے والا شارب، اس طرح سے رکوع کرنے والا راکع، اس کی جمع آتی ہے راکعون، راکعون اور راکعین دونوں اس کی جو ہے اعراب کے اعتبار سے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا ایک واضح معنی ہے کہ کیا کہتے ہیں، رکوع کہہ کر پوری نماز مراد لی گئی، رکوع کہہ کر پوری نماز مراد لی گئی۔ اس طرح سے جیسا بولتے ہیں نا، جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اتنے سر ہے، کتنے سر ہے، اتنے سر ہے، تو آپ 50 سر ہے، 55 سر ہے آپ کہہ رہے ہیں، سر کہہ رہے ہیں تو سر مراد تھوڑی ہے، سر جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا کہتے ہیں، سارا کا سارا انسان مراد ہوتا ہے۔ آپ جب کہیں گے کہ بھئی، بہرحال ایک مثال کے طور پر میں بتایا کہ سر بول کر سارا جسم انسان مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں رکوع کا ایک رکن ہے، ایک اہم رکن کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی مکمل نماز وہاں پر مراد لے رہا ہے، مکمل نماز پڑھنے والے، یعنی المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یہ ایک معنی اس میں بیان کیا۔ اور ایک اہم بات اس میں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بتائے کہ یہود کی نماز جو ہے، یہود کی نماز میں قیام جو ٹھہر جاتے ہیں نا نماز میں، اللہ اکبر کہہ کے ٹھہر جاتے ہیں، ان کے پاس بھی کھڑے ہونا ہے، یعنی اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر تو نہیں کہتے، لیکن وہ لوگ بھی سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اپنی نماز میں، کیونکہ اصل خطاب تو یا بنی اسرائیل چل رہا نا، بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب ہے، ضمناً سب کے لیے نصیحت ہے۔ تو بنو اسرائیل سے جب خطاب ہو رہا ہے تو وہ نماز میں جب آتے ہیں، یہودیوں کی نماز میں وہ آتے ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سینے پر ہاتھ باندھ کے وہ جو بھی ان کے پڑھنا ہوتا ہے، پتہ نہیں تورات پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، ان کے اذکار وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد وہ رکوع کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس سجدہ نہیں ہے، تشہد نہیں ہے، سلام نہیں ہے، جی اس طرح سے نہیں، بس رکوع ہے ان کے پاس۔ تو کیونکہ ان کے پاس سب سے اہم رکوع جو ہے، سب سے اہم رکن نماز کے اندر رکوع ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ بیان کیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت سے نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو، یہ اس کا مراد ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے نہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے مراد، یعنی الراکعین سے مراد اسلام والے ہیں، اہل اسلام، اے بنو اسرائیل تم رکوع کرو، یعنی تم نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، جس طرح سے اہل اسلام نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے تم نماز پڑھو۔ بہرحال اب اس میں 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کا حکم فرمایا۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت میں 3 حکم ہیں، کیا ہے صاحب؟ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، ارکعوا مع الراکعین، یہ تین چیزیں ہیں اس کے اندر، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور عبادت جماعت کے ساتھ کرنا، عبادت جماعت کے ساتھ کرنا۔ سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے۔ نماز اگر کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کی ظاہری طہارت بھی چلے جاتی ہے، باطنی طہارت بھی چلے جاتی ہے، جو پاکی ہوتی ہے انسان کی، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت کے نماز کے لیے جو وضو کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ایسا بندہ ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم دیکھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے گھر کے سامنے سے ندی جا رہی ہو، اس میں سے وہ دن میں 3 مرتبہ نہا دھوتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو بالکل میلا نہیں ہو سکتا، جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہو، غسل کرتا ہو ندی میں سے، وہ تو بالکل ناپاک نہیں رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے فَذَلِكَ مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے 5 وقت کی نماز ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خطایا گناہوں کو پاک کر دیتا۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک تو وضو کی وجہ سے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اور خطائیں معاف ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور وہ توجہ الی اللہ میں، یعنی نماز کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کھڑے ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے دل بھی پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر نماز چھوٹی تو ظاہری طہارت اور باطنی طہارت دونوں چلے جاتے ہیں، اس لیے نماز کا اہتمام کرنا کہ ظاہر اور باطن دونوں پاک رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ایک ایسا سسٹم ہے، اسلامک سسٹم، زکوٰۃ کا اسلامک سسٹم اجتماعی ہے۔ ابھی ہمارے پاس حالات ایسے ہیں کہ لوگ انفرادی طور پر زکوٰۃ دینا شروع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں دینے کے مقابل میں زکوٰۃ انفرادی طور پر دے دینا بھی ٹھیک ہے، ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ عبادت مشروع ہوئی ہے اجتماعی طور پر کہ لوگ سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے محبوب ان کے اموال میں سے ایک صدقہ، زکوٰۃ کے پیسے لو، وہ ان کو پاک کرتا ہے، وہ آپ کا لینا ان کے مال کو پاک کر دے گا، تو یہ زکوٰۃ سے ان کا مال پاک ہوگا۔ لیکن یہ خود کا لفظ کیوں فرمائے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت حکومت تھی، جب آپ لیتے تھے تو سارا مال ایک جگہ جمع ہوتا تھا، اور ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے پھر جس پر خرچ ہونا ہے، تعلیم پر ہے، ویلفیئر پر ہے، آپ کے ہیلتھ پر ہے اور سیکیورٹی پر ہے، جو انسان کو جو بیسک انسانوں کے نیڈز ہوتے ہیں، بیسک ضروریات ہوتے ہیں، غریبوں کے، فقراء کے، مساکین کے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا، جس سے غربت دور ہوتی چلے جاتی۔ آج کے زمانے میں چیدہ خرچ کرنے کی وجہ سے یہ مال چلر ہو گیا، یہ مال چلر ہونے لگا، اور تھوڑے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے بہت مال بٹنے کے باوجود بھی اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور کیونکہ اس کا کوئی مرکزی انتظام نہیں ہے، اس واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اب موجودہ حضرت قبلہ کے زمانے میں بھی حضرت لکھے ہیں، یہ زکوٰۃ نہ دینے سے چندوں کی ہر طرف بھرمار ہونے لگی۔ جی حضرت یہ اس زمانے میں لکھے ہیں، یہ میرے خیال سے ہوں گا ایک 80 سال پہلے کی تو کتاب ہوں گی، یہ 80 سال 90 سال پہلے حضرت جو ہے 80-90 ایئرز پہلے اس کی یہ تفسیر لکھے ہوں گے۔ اس وقت سے حضرت لکھ رہے ہیں کہ چندوں کی بھرمار ہو گئی ہے، ایک تنظیم نکلتی ہے اور چندے وصول کرتی ہے۔ کرنٹ سچویشن تو ہماری ایسی ہے، میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ ہر محلے میں کم از کم 2 آرگنائزیشن تو نکلتے ہیں، آرگنائزیشن، چیریٹیبل ٹرسٹ، ویلفیئر کمیٹی، ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، اور نام کچھ بھی دیتے رہیں، ہر محلے میں کم از کم 2-3 تو نکلیں گے، اور ہر کوئی جو ہے چندہ جمع کرنے پر ہے، اور سب مل کر کام کر رہے ہیں، اور آئے دن غربت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا صحیح انتظام ختم ہو گیا، مال کا صحیح استعمال ختم ہو گیا ہے، چلر بٹ رہا ہے، اور کوئی ارتکاز نہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور بس ضائع ہوتے جا رہا۔ تو زکوٰۃ، نماز قائم کرنا جس کی وجہ سے ظاہر اور باطن پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرنا جس سے لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اپنا مال بھی پاک ہوتا ہے، اور تیسری چیز اس آیت کے اندر جو ہے جماعت سے متعلق ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ جماعت کا حکم دے رہا ہے۔ نماز با جماعت پڑھنے سے جو فوائد ہوتے ہیں، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ 6 فائدے یہاں پر بہت ہی اختصار کے ساتھ لکھ دیے۔ فرماتے ہیں نمبر 1 تو نماز آپ اپنے طور پہ نماز پڑھ لے رہے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، جماعت کی بات ہو رہی۔ جماعت سے جب نماز پڑھتے ہیں تو نمبر 1 مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک یونٹی آتی ہے، جی
یونٹی ہوتی ہے. مسلمان افکار الگ الگ ہے، آئیڈیاز الگ الگ ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی غیر سنی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی مگر کیا کہتے ہیں مسلم کہلاتا ہے. تو یہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ مسجد میں ممکن ہے. یہ چیز مسجد میں ممکن ہے، یہ نہ یہ کسی اور مقام پر ممکن نہیں ہے. یہ کوئی مدرسے میں ممکن نہیں ہے، یہ کوئی ایک سلسلے کے خانقاہ میں یہ ممکن نہیں ہے، کہیں پر ممکن نہیں ہے. یہ ممکن اگر ہو سکتا ہے تو وہ مسجد میں ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کا اور اس کے حبیب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے وہ وہاں پر جمع ہو جائے اور ایک اتحاد کی کیفیت ہو. تو مسلمانوں کا اجتماع اور اتحاد اس میں معلوم ہوتا ہے. اس میں تنظیم آتی ہے، تنظیم، ترتیب. جی سب ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سب ایک ساتھ سلام پھیر رہے ہیں، سب ایک ساتھ ایک ٹائم پہ حاضر ہو رہے ہیں، ایک ٹائم پہ نکل کر چلے جا رہے ہیں. تو یہ نظام جو ہوتا ہے، نظام، ترتیب، سسٹم، یہ سسٹم ان کو ملتا ہے. فوجی اسپرٹ ملتی ہے نماز سے. فوجی اسپرٹ جو ہوتی ہے نا، فوجی ٹریننگ وغیرہ ہوتی، جو دیکھیں آپ کے ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ آتے ہیں، آواز دیتے ہی جو ہے سب دوڑ کر آ جاتے ہیں، پھر ڈسمس کہتے ہی سب مل کر چلے جاتے ہیں. تو اس کے اندر مسلمانوں کا اجتماع اور توحید ہے. جی مسلمانوں کی یونٹی ہے، مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے. جی مسلمانوں کے اندر ایک فوجی اسپرٹ آتی ہے. ورزش جسمانی ہے، ایک صحت کے لیے ایک انتظام ہے. یہ آج کل آفیسز میں نوجوان کام کر رہے ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہے، مارکیٹنگ والے ہیں، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، جو آفیسز کے اندر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، جسم سارا بیمار پڑنے لگتا ہے ان کا. جی اگر ٹائم ٹو ٹائم وہ مسجد کو جانے آنے میں حرکت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جو بیٹھ کر کام کرنے والے افراد، پڑھنے لکھنے کا کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ صحت جسمانی کا انتظام ہوتا ہے. پھر صحبت نیک. جی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کب ہوتا ہے؟ آپ مارکیٹ میں جائیں، کارپوریٹ کمپنیوں میں جائیں، بازار کے اندر جائیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں تو عام طور پر وہاں پر آنے والے خود دنیا کی طلب میں آتے ہیں. تو وہاں پر اچھا آدمی بھی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی اچھائی میں کمی ہوتے رہتی ہے، طلب دنیا اس کے اندر رہتی ہے، طلب دنیا اس کے اندر رہتی ہے. تو سب ایک دوسرے کو کاٹنا، کھانا، لے لینا، میرے کو کیا ملا، اس طرح سے. لیکن جب مسجد کو جاتے ہیں تو کوئی مسجد کو کمانے کے لیے نہیں جا رہا ہے، پیسے کی طلب میں نہیں جا رہا ہے. تو اچھا انسان تو اور اچھا ہی ہو جاتا ہے، برا انسان بھی مسجد کو آتے وقت نیک ہو جاتا ہے. جی اچھا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، سچ بولتا ہے. جی ان چیزوں کا خیال کرتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا کیا کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو صحبت صالح مل جاتی ہے. جی انہوں بھی اچھے، انہوں بھی اچھے، انہوں بھی اچھے، اچھی صحبتیں جو کہتی ہے صحبت صالح ملتی ہے. اور چھٹی چیز لکھتے ہیں الحب فی اللہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اس میں پیدا ہوتا ہے اگر مسجد کو بندہ جائے تو. اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں سے محبت کرنے کا مزاج بنتا ہے. ورنہ تو محبت اسی شخص سے کریں گے جو پیسہ دیتا ہو، محبت اسی سے کریں گے جو کام آتا ہو، اور جو کام نہیں آتا تو اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیں گے. یہ مزاج بنتا جاتا ہے بازاروں سے. اور مسجدوں کو جانے سے الحب فی اللہ، اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرنے کا مزاج بڑھتا ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں مسلمانوں کا. تو مسلمانوں کا اتحاد ہے، مسلمانوں کی آرگنائزنگ ہے، فوجی اسپرٹ ہے، جی آرمی اسپرٹ ہے، اور جسمانی صحت کی ورزش ہے، اور اچھی صحبت ہے، نیک صحبت ہے، اور 6ٹی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے اوروں سے محبت کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. یہ فوائد ہے. جی یہ فوائد ہے جو جماعت سے نماز پڑھنے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی پہلے تو کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تبارک و تعالی عام حکم فرمایا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس کو کوئی ڈر ہے نہ اس کو آگے کبھی غم، اس کے لیے غم ہے. اور جو کوئی ہماری آیت کا انکار کرے گا اور کیا کہتے ہیں ہم سے کفر کرے گا اور ہماری آیت کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا، وہ دوزخ والے. عام بیان کیا اللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد پھر خاص طور پر بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے خصوصی طور پر فرمایا. کیوں کہ بنی اسرائیل سے خصوصی اس لیے بھی فرمایا کیونکہ یہ احکام آلریڈی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. جی چلو کوئی کسی کے پاس احکام نہیں تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، وہ غلطی کریں تو بات سمجھ میں آتی کہ چلو ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو اب سمجھانا ہے. لیکن یہ اہل کتاب کا تو مسئلہ وہ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے یہ چیز موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام ہدم و نور لا کر دے دیے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہدن و نور لا کر ان کو دے دیے. جی زبور ان کے پاس ہے، تورات ان کے پاس ہے، انجیل ان کے پاس ہے، اس کے باوجود یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں، یہ جو حالات ہو رہے ہیں،
یہود نے کیا کیا؟ اپنے انبیاء کے احکام کو ایزی لینا شروع کیے، اپنے نمازوں کو ایزی لینا شروع کیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کیا کہتے ہیں ہلکے میں لینا لگے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ زمین میں یہ بڑے طاقتور تھے، یہود کو بڑا مقام دیا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن ان کی فضیلت بھی ان کے ہاتھ سے چلے گئے، ان کے مقامات چلے گئے، اور زمین میں جو پوزیشن تھا وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور ان کے قدم بقدم آج مسلمان بھی اسی طرح سے نماز میں تساہل، زکوٰۃ میں تساہل، اور اجتماعیت اور اتحاد، یہ سارے معاملات میں کمزور پڑتے جا رہا ہے۔ تو جس طرح سے بنو اسرائیل کی حالت تباہ ہو گئی، اس طرح سے اگر مسلمان بھی اس راہ پر چلیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن مسلمان اور کمزور ہوتا ہی جا رہا ہے۔